کوئی آدمی دولت کے لیے جیتا ہے، کوئی اقتدار کے لیے، کوئی عزت کے لیے، کسی کے لیے اس کی اولاد ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوتی ہے، اور کسی کے لیے اس کا کیریئر۔ ہر آدمی چھوٹا ہو یا بڑا کسی نہ کسی چیز میں جی رہا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے سہارے وہ زندہ ہو، جس کو حاصل کرنے کا خواب دیکھے اور جس کے لیے دوڑ دھوپ کرے۔ اس کی امیدیں اور اس کے اندیشے، اس کی تمنائیں اور اس کی حسرتیں سب سے زیادہ اسی خاص چیز سے وابستہ ہوتی ہیں۔ اس کو پا کر وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اس کے چھننے کا ڈر ہو تو وہ سب سے زیادہ غمگین ہو جاتا ہے۔ یہی دین ہے۔ اس معنی میں ہر شخص کا ایک دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ اور روش ہوتی ہے۔ کوئی انسان بھی اس قسم کے ایک دین سے خالی نہیں۔ آدمی جس چیز کو اپنا دین بنائے یا جو اس کا پرائمری کنسرن ہو، اسی کے مطابق اس کی پوری زندگی بنتی ہے۔ اس کی سوچ اور جذبات، اس کا لین دین، اس کے انسانی تعلقات، اس کی تمام ایکٹیویٹیز سب اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ مثلاً اگر ایک شخص کا مقصد حیات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہو تو اس کے خیالوں میں ہر وقت پیسہ ہی پیسہ رہے گا۔ وہ منصوبے بنائے گا کہ کس طرح اپنی دولت میں مزید اضافہ کرے۔ اس مقصد کے لیے اسے حرام اور ناجائز ذرائع استعمال کرنے پڑیں یا کسی کا حق مارنا پڑے، وہ قطعی اس سے دریغ نہیں کرے گا۔ اگر آدمی کا پرائمری کنسرن شہرت کمانا ہو تو یہی چاہت اس کی پوری زندگی پر حاوی رہے گی۔ یہی دین اس کا حاکم ہوتا ہے۔ سوتے جاگتے ہر حال میں وہ اسی دین کو پکڑے رہتا ہے۔ اس کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ اس کے اثر سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ دین خدا کا بھی ہو سکتا ہے اور غیر خدا کا بھی۔ موجودہ دنیا میں یہی امتحان ہے کہ آدمی کون سا دین اختیار کرتا ہے، خدا کا یا غیر خدا کا۔ یہاں ہر شخص کو آزادی ہے۔ یہاں غیر خدا کے دین کو پکڑ کر بھی آدمی عزت اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے، مگر یہ کامیابی بالکل وقتی ہوگی۔ وہ زیادہ سے زیادہ موت تک آدمی کا ساتھ دے گی۔ اس کے بعد اگلے مستقل دنیا میں وہ اس حال میں اٹھے گا کہ وہ بالکل خالی ہاتھ ہوگا۔ وہاں عزت و کامیابی صرف اس شخص کے لیے ہوگی جس نے موجودہ دنیا میں خدا کے دین کو اپنا دین بنایا ہوگا۔ جو کسی دوسرے دین کو اختیار کرے گا، اس کے لیے موت کے بعد آنے والی دنیا میں ناکامی اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں۔ خدا کا دین ہی انسان کے لیے فطری اور حقیقی دین ہے۔ یہ حقیقت ڈر کے لمحات میں کھل جاتی ہے۔ آدمی چاہے کوئی بھی دین اختیار کرے، خواہ وہ کوئی بھی سہارا پکڑے، مگر جب انسان کی زندگی کی کشتی کسی بھنور میں پھنستی ہے، جب اس پر کوئی نازک لمحہ آ جاتا ہے، اس وقت اس کو تمام چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اس وقت وہ بے اختیار ہو کر پوری کنسنٹریشن کے ساتھ ایک خدا واحد کو پکارنے لگتا ہے۔ یہ تجربہ جو کبھی نہ کبھی ہر شخص کی زندگی میں گزرتا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی ذات میں پوشیدہ اور پیوستہ حقیقی اور اصل دین صرف خدا کا دین ہے۔ خدا ہی اس کا حقیقی اور واحد سہارا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اسی کو اپنی زندگی کا دین بنائے۔ اس کے سوا وہ جس دین کو بھی پکڑے گا، وہ وقت آنے پر اسی طرح بے حقیقت ثابت ہوگا، جیسے آج نازک لمحات میں تمام چیزیں بے حقیقت ثابت ہو جاتی ہیں۔ وہی شخص کامیاب ہے جو اس اشارے پر کان لگائے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنا لے۔ قرآن کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 67 یعنی ورس نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن دیوتاؤں کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے۔ پھر جب اللہ تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔